یہ بتائیے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں جو قومی ہمارے اثاثے ہیں وہ اب بھی کیا گروی رکھے جا رہے ہیں؟ جی، اثاثے گروی رکھنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے، اور یہ آغاز ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں. انہوں نے زرعی زمین کو گروی رکھا تھا، لیکن پھر 2008 کے بعد سے جو پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے ایئرپورٹس، روڈز اور دوسرے اداروں کو بھی گروی رکھنا شروع کر دیا. اور نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں 500 بلین روپیز ریز کیے تھے ڈیٹ میں گروی رکھ کر، اور زرداری صاحب نے اپنے زمانے میں 450 بلین روپیز ریز کیے تھے گروی رکھ کر کے. تو ہمارے تو سارے جو اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ آلریڈی بہت ہیوی ڈیٹ میں ہیں، اور جو بچ گئے ہیں ایون روڈز اور پارکس ان کو ہم گروی رکھ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کے پاس جو ابھی اس سال کا بجٹ آیا ہے، اس بجٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 8 ٹریلین روپیز کا بجٹ ہے. اس میں سے سیدھا حساب ہے کہ آپ کا جو 1.4 ٹریلین جائے گا آرمی کو، ڈیفنس ظاہر ہے ضروری ہے تو 1.4 ٹریلین جائے گا آرمی کو، اور 3.1 چلا جائے گا آپ کو ڈیٹ سروسنگ میں. تو ڈیٹ سروسنگ اور آرمی کے بعد آپ کے پاس کوئی خاص پیسہ بچے گا نہیں کہ آپ دوسرے ایکسپینڈیچرز کر سکیں، لوگوں کی تنخواہیں دے سکیں، پینشن کر سکیں، PSDP پروگرام کو چلا سکیں. تو ایز اے ریزلٹ آپ کو اس سال 3 ٹریلین روپیز کا پھر لینا پڑے گا لون، اور وہ لون بیسیکلی آپ ایکسپینڈیچرز کے لیے لے رہے ہیں. ہمارا جو ٹیکس ہے وہ سارا کا سارا لون پیمنٹ میں جا رہا ہے. اب یہ آپ لے رہے ہیں ایکسپینڈیچرز کے لیے. اچھا، لون اگر آپ اس لیے لیں کہ اس سے آپ کوئی ایسے پروجیکٹس کریں جس سے پروڈکٹیوٹی ہو، دین اٹ میک سینس. آپ ڈیم بنا رہے ہیں، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ، جی، اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہو، اس سے گورنمنٹ کو ٹیکس ملے، تب تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ لون لے رہے ہیں. آپ لون لے رہے ہیں صرف اپنے ایکسپینڈیچرز پورے کرنے کے لیے. تو جیسے عام مثال لے لیجیے، آپ کے کوئی آدمی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن بچی کی شادی کے لیے وہ 40-50 لاکھ روپے لون لے کر کے بہت بڑے پیمانے پہ شادی کر لے، پھر اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ وہی حال پاکستان کا ہو رہا ہے. اچھا، چونکہ بہت ہی پرانے اکنامسٹ ابھی تک اسی طرح سے بجٹ بناتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ 2021 پچھلے سال کے بجٹ میں اور اس سال کے بجٹ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. کسی میں 10% ریز کر دیا ہے، کسی میں 15% ریز کیا ہے، کسی کو ویسے ہی رہنے دیا. تو وہی ساری چیزیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. یہ اس فائنینشیل اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے اور اس کے فائنینسز کو سمجھنے کے لیے آپ کی اپنی ایکسپرٹیز کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، میں نے تو بزنسز مینیج کیے ہیں چیف ایگزیکٹو کے طور پہ الحمدللہ، تو فائنانس بھی پڑھا ہوا ہے میں نے اور فائنانس پریکٹس بھی کی ہے. تو میں یہ چیزیں سمجھتا ہوں. گورنمنٹ سیکٹر میں نے اس طرح سے کام نہیں کیا ہے. تو اس کے اندر جو ابھی انہوں نے جو بجٹ کا ٹارگیٹ رکھا ہے 8% انفلیشن اور 4.9% GDP گروتھ ریٹ، تو یہ اچیویبل نہیں ہے. انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں جائے گا جب آپ اتنا لون لیں گے، اور 5% جو ہے وہ اس میں بھی جائے گا. کیا نام ہے، 4.9% کا اگر آپ GDP گروتھ ریٹ کریں گے تو وہ اتنا ریئلسٹک لگ نہیں رہا آج کل کے حالات کے لحاظ. تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم نے بڑا اچھا زبردست بجٹ پیش کیا ہے اور ہم ساری چیزیں کریں گے، ڈیولپمنٹ پہ بھی لگائیں گے پیسہ اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. تو ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو کلیم کیے ہیں اور وہ اوور آل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچیویبل نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ کس چیز پہ اسپینڈنگ کر رہے ہیں؟ آپ کیپٹل ایکسپینڈیچر آپ کا ہے نہیں کہ آپ ملک کے اندر پروڈکشن کے لیے کوئی یونٹس لگائیں جو آپ کو فردر ریونیو جنریٹ کر کے دیں. آپ دے رہے ہیں سب سے 110 بلین روپیز ڈالر ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے آپ فقط، مجھے فگر یاد نہیں ہے بٹ اٹ از اراؤنڈ 4-5 بلین روپیز. اس میں پورے بجٹ کا 0.1% ہے. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس سے آپ کیا کریں گے، اس بجٹ سے آپ کیا کریں گے. اچھا، گورنمنٹ جو روزی پکچرز لا رہی ہے اس کو گورنمنٹ کر رہی ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور روزی پکچر سے تو بیوقوف بنا رہے ہیں، اب اسلام میں کے نام پہ بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. جیسے یہ انہوں نے اس دفعہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک سے جتنا لون لیں گے اتنا ہی لون یہ نان بینکنگ سیکٹر سے بھی لیں گے، ٹھیک ہے، نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لیں گے. جیسے سکوک بانڈ جاری کر رہی ہے.
اچھا سکوک بانڈ کو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسلامک بانڈ ہے اور اس سے شاید مسلم پاپولیشن کے پاکستان میں اور آؤٹ سائڈ پاکستان سے اٹریکٹ ہو کہ یہ ایک اسلامک بانڈ ہے اور اس میں انویسٹ کریں. یہ کسی طرح بھی اسلامی بانڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی کسی کا نام اگر آپ اسلام خان رکھ دیں تو وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا. یہ سکوک بانڈ پیورلی اسی طرح سے بانڈ ہے جیسے دوسرے بانڈ ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ دوسرے بانڈ میں لائبلٹی ڈیٹ کی ہوتی ہے اور اس سکوک بانڈ کے اندر انہوں نے انڈر لائنگ F9 پارک کو رکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر نیشنل ہائی وے کو رکھنا چاہ رہے ہیں, اور نیشنل ہائی وے نے کمپنسیشن مانگا ہے تو انہوں نے اس پہ بھی منع کر دیا کیونکہ ویئر اینڈ ڈیئر کی مینٹیننس تو وہ کر رہے ہیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ نیشنل پارک جو آپ کا F9 کا اسلام آباد کا پارک ہے یا نیشنل ہائی وے ہے یا آپ ایئرپورٹ کو رکھ رہے ہیں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ, تو کیا آپ ان سے 100 بلین روپے کما لیں گے سال میں تاکہ صرف آپ ان کا وہ دے سکیں پروفٹ انٹرسٹ جو بھی کہیے آپ, یہ صرف نام کی ہیرا پھیری ہے, آپ نہیں دے سکتے. تو اور یہ پیسہ کون لوگ لگا رہے ہیں؟ ظاہر انویسٹرز لگا رہے ہیں, اور کس کے اوپر لگا رہے ہیں؟ پاکستان کے اوپر لگا رہے ہیں. اور پاکستان کی اکنامی کی جو حالت ہے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات تو اب رہی نہیں ہے, اب یہ تو پیٹ ننگا ہو چکا ہے پوری دنیا کے سامنے. تو گورنمنٹ تو خود خسارے میں جا رہی ہے, 6% خسارے کا آپ نے بجٹ بنایا ہے, وہ خسارے کے اوپر کون فائنینسنگ کر رہا ہے؟ یہ کون سی اسلامک فائنینسنگ ہے؟ تو یہ تو صرف یہ ایک بات ہے جس کو کہ وہ گھما پھرا کر کے بیان کر رہے ہیں, اور یہ اس دفعہ 3000 ٹریلین روپے سے زیادہ کا لون لیں گے. تو آپ کے خیال میں جس طرح اوورسیز پاکستانیز نے اور جو مختلف انویسٹر ہیں پاکستانیز نے اس نئی گورنمنٹ کو ویلکم کیا تھا اور اس کا ساتھ دیا تھا اور یہ اندیا دیا تھا کہ وہ انویسٹمنٹ بھی لائیں گے, باہر سے بھی سرمایہ کاری لائیں گے, تو وہ اس میں کمی ہو گئی ہے, اس جذبے میں کمی ہو گئی ہے؟ یا کسی بھی ایسی کمپنی کے اوپر جو میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا بٹ ایٹ دا ورج آف بینکرپسی ہو, اس کے اوپر کون انویسٹ کرے گا؟ پھر آپ کے یہاں اور دوسرے مسائل بھی ہیں, انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, اس طرح کی ایجوکیٹڈ ٹیکنیکل اسکل پاور نہیں ہے جو لوگوں کو چاہیے, تو کون انویسٹ کرے گا؟ اور اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے پیچھے رہتے ہیں. ان کے پاس دوسری جگہوں پہ اٹریکٹیو اپارچونیٹیز موجود ہے, چائنا میں موجود ہے, انڈیا میں موجود ہے, بنگلہ دیش میں, ویتنام میں, تھائی لینڈ میں, تو پھر وہ ادھر کیوں آئیں گے؟ ہم ان کو ایکسٹرا کیا اٹریکشن دے رہے ہیں؟ ہم نے انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا پالیسی بنائی ہے؟ ہماری تو انڈسٹری شرنک کر رہی ہے, ٹھیک. اور پاکستان کا جو ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے وہ بہت سیریس کنسرن ہے. اب آپ کا تو 112-13 بلین ڈالر کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے, 170 بلین ڈالر کا انٹرنل ڈیٹ ہے. تو آپ کے خیال میں پھر کرے کیا گورنمنٹ؟ کیا کرے؟ مطلب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ڈیٹ جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے ایک آدمی پہ پڑتا ہے. اچھا گورنمنٹ کی کوئی اصل میں گورنمنٹ کی تھنکنگ بڑی محدود ہے, گورنمنٹ کے پاس ایسی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو کہتے ہیں بڑے ایکسپرٹ موجود ہیں, یہ سب ایک ہی طرح سے بات کرتے ہیں, باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں سارے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ باہر سے آیا ہوا آدمی اس کو کیا پتا کہ پاکستان کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو کتابی باتیں کرے گا وہ صرف وہ کتابی باتیں کرے گا یا وہاں کے پرسپیکٹو میں باتیں کرے گا. اور باہر سے جو لوگ آئے ہیں اگر آئیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر ٹیلنٹ اور میرٹ کے بیس پہ آئے. یہ لوگ تو عمران خان کی پرسنل دوستی کی بیسس پہ آئے ہیں. زیادہ تر جو باہر سے لوگ آئے ہیں یہ ان کے پرسنل دوست ہیں, ان کی ایکسپرٹیز لوگوں کو معلوم ہے. تو اس وقت کوئی ایسا ایکسپرٹ موجود نہیں ہے جو ملک کے اندر کمرشل ایکٹیویٹیز کو انیشیٹ کرا سکے, انڈسٹریلائزیشن کے پروسیس کو فیول اپ کر سکے اور فورن انویسٹرز کو لا سکے. آپ نے ایسی کوئی اٹریکٹیو پالیسیز بنائی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فورن انویسٹرز آئیں, اور فورن انویسٹرز تو دور کی بات ہے, آپ کے اپنے انویسٹرز رو رہے ہیں اور وہ جا کر کے بنگلہ دیش میں اور دوسرے کنٹریز میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے انویسٹرز کو روک نہیں پا رہے اور آپ یہ باتیں کریں کہ جی ہم FDI لے آئیں گے, تو یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. تو یہ کہہ تو رہے کہ ٹیکس ریفارمز ہم نے کر دیے ہیں, ٹیکسز میں لوکل مارکیٹ کے لیے کمی کر دی ہے, لوکل پروڈیوسرز کے لیے کمی کر دی ہے, کچھ امپورٹس میں بھی کمی کر دی ہے چیزیں, تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے ٹیکس ریفارمز جو ہے یہ کہاں سے لائے ہیں؟ ٹیکس ریفارمز اس طرح لائے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس بیس ہے 3 ملین لوگوں کا جو زیادہ تر سیلریڈ ہے, اور اس میں سے 1 ملین گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہے جو گورنمنٹ کا پیسہ گھوم کر کے واپس گورنمنٹ کے پاس آ جاتا ہے, تو اس ٹیکس نیٹ کو آپ بڑھانا نہیں چاہتے. آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر پہ آپ ٹیکس نہیں لگانا چاہتے,
آپ کوئی پوچھے کیوں بھائی 25% اگر آپ کا انڈسٹری ہے تو 25% آپ کا ایگریکلچر بھی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایگریکلچر پروڈکٹ کی پرائسز کیا چل رہی ہیں. 150 روپیز پر کلو آپ کو سبزیاں مل رہی ہیں, 250 روپیز 300 روپیز پر کلو آپ کو فروٹس مل رہے ہیں, 150 روپیز پر کلو آپ کو آم مل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکٹر اتنے پیسے کما رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹیکس دے سکتا ہے, اور ٹیکس برڈن آپ کو بیسیکلی یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. پاکستان میں ریگریسو ٹیکسیشن سسٹم ہے, یعنی جو لوگ کم انکم والے ہیں ان کے اوپر ٹیکس زیادہ ہے. ہم انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں, جی ایس ٹی بھی دیتے ہیں, اور یہ سارے ٹیکسز دیتے ہیں. اور جو زیادہ انکم والے ہیں وہ ٹیکسز نہیں دیتے, وہ مافیا بنا کر بینیفٹس حاصل کرتے ہیں. تو جب تک کہ آپ کوئی پراپر پالیسی نہیں لائیں گے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پالیسی کا تسلسل ہے, پرانی پالیسیز کا. کوئی پالیسی آپ بتا نہیں سکتے کہ انہوں نے چینج کی ہے, کوئی چینج نہیں کہ کچھ ونڈو ڈریسنگ کی ہے, لفظوں کی ہیرا پھیری ہے, یا پھر سیدھی باتیں جھوٹ بولتے ہیں. ورنہ آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھ لیں نا, لوگوں کو جابز نہیں مل رہی ہیں, لوگوں پہ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, سڑکیں گندی ہیں. اب یہ دونوں آپس میں سب لڑتے رہتے ہیں کہ پروونس کہتا ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں دے رہے, سینٹر کہتا ہے ہم نے پروونس کو پیسہ دے دیے. تو اور یہ پروونس کو جو پیسے دیں گے اس دفعہ یہ سارا کا سارا لون کی صورت میں دیں گے, نہیں سوری لون لے کر کے پھر وہ پیسے دیں گے. اور وہ پروونسز کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ کوئی ڈیولپمنٹ آپ کو نظر آتی ہے شہروں میں؟ آپ کہتے ہیں کہ بینکرپسی کی سچویشن ہے اور پاکستان اس طرف اللہ نہ کرے اس طرف جائے, لیکن اگر اس سچویشن کو ریورٹ نہیں کیا گیا تو ایک وقت آئے گا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی آپ کے جو پیسے ہیں, جو آپ کا ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے, اور آپ نے 250 بلین روپیز اس پہ پروسیڈ سے بھی رکھا ہے, جو بہت معمولی رقم ہے, جو پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں, کچھ ایسٹس بھی بیچیں گے آپ. تو آپ تو دونوں کام کر رہے ہیں, ایسٹس بھی بیچ رہے ہیں, جو ایسٹس بچ گئے ان کو آپ گروی رکھ رہے ہیں. تو سوری آپ کا سوال کیا تھا؟ نہیں, میں کہتے کہ آپ کہتے ہیں نا بینکرپسی کی طرف ہم جی بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے نا کہ جب آپ کی جتنی انکم ہے وہ پوری کی پوری آپ کی ٹیکس پیمنٹ میں جا رہی ہے, سوری ڈیٹ پیمنٹ میں جا رہی ہے, اور مزید ڈیٹ آپ لیے جا رہے ہیں, تو آپ اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو ڈیٹ آپ لے رہے ہیں وہ ایکسپینڈیچر پہ نہ کریں. آپ کو اگر گروی رکھنا ہے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کو گروی رکھے, وزیر اعظم ہاؤس کو گروی رکھے. ان کو کیوں نہیں گروی رکھتے؟ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ہی ہوں کچھ نہیں, ان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو گروی ہوئے ہوئے رکھے گئے ہیں, لیکن وہ تو پہلے سے اس کو کیوں نہیں گروی رکھتے؟ کیا چیزیں ہو سکتا ہے بعد میں جا کے سامنے آ جائیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا, لیکن یہ کہ ان کو کیوں نہیں گروی رکھتے ہیں؟ یہ عام پبلک کے استعمال کی چیزوں کو گروی رکھے جا رہے ہیں, ایئرپورٹس اور یہ سب گروی رکھے جا رہے ہیں. اور یہ سکوک بانڈ کے نام پہ جو چیز یہ شروع کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ابھی 2 اپریل میں انہوں نے چائنیز ین ڈینومینیشن میں $2 بلین کے یورو بانڈز بھی لیے. تو یہ نان بینکنگ سورسز پہ زیادہ جا رہے ہیں, اور یہ جو آپ کا ڈیٹ ہے پائل اپ ہوتا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج سے 3-4 سال پہلے پر کیپیٹا آپ کا ڈیٹ تھا 1.25 لاکھ روپے, اب 2.5 لاکھ کراس کر گیا. اب یہ ڈیٹ کون دے گا؟ آپ جنرل اس میں سوچئے کہ پاکستان کی یہ پاپولیشن کی کیا یہ کیپیسٹی ہے کہ ایک آدمی 2.5 لاکھ روپے پے کر سکے؟ نہیں پے کر سکتا. اس کا مطلب وی آر آلریڈی بینکرپٹ. صحیح کہ ہمیں تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن سہارا دینے کے لیے اب اتنا لون دے رہے ہیں کہ اب ان کا لون کا انٹرسٹ واپس کر سکے اور تھوڑا سا پرنسپل بھی. Once when I joined Navy, then when I joined SKF, and once I was tested for leadership skill by PricewaterhouseCoopers. So you will also be tested for leadership skills if you want to move further in your career ladder. So you need to understand what kinds of testing you may come across.